اسلام میں نماز مخصوص حالتوں میں مختلف انداز سے فرض ہے، جیسا کہ امن کی حالت کی نماز، سفر کی نماز، بے ہوشی کی نماز، حالت جنگ اور خوف کی حالت میں نماز کی ادائیگی معمول سے ذرا ہٹ کے ہے، اور قرآن مجید میں بھی ان سب حالتوں کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرض نماز کو عین وقت پر پڑھنا ضروری ہے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے دیر سے پڑھنا درست نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف حالتوں میں نماز کی ادائیگی کے طریقہ کار پر بات کریں گے۔ امن کی حالت میں نماز۔ امن کی صورت میں نماز تمام قواعد و ضوابط کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اس میں وقت کی پابندی، اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرنا، قبلہ رخ ہونا، قیام و رکوع اور سجود بجا لانا، مردوں کے لیے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا، صفیں سیدھی رکھنا، مل کر کھڑے ہونا، جبکہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ سفر کی حالت میں نماز۔ سفر کی حالت میں نماز میں تخفیف کا حکم ہے، جسے قصر کرنا کہتے ہیں۔ اس میں صرف 2 رکعتیں ہی قصر نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی بہت کچھ کم ہو جاتا ہے۔ سفر کی بھی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک سفر جاری ہے، جس میں مسافر چاہے گاڑی میں ہو، کسی جانور پر، پیدل، قافلے کی صورت میں یا اکیلا ہو، اس پر نماز تو فرض ہوگی، مگر اس کے لیے کپڑوں اور بدن کا صاف ہونا یا قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، اور اس صورتحال میں قیام، رکوع اور سجود کرنا بھی ضروری نہیں، بلکہ اشاروں سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ دوسری صورت میں سفر قیام ہے۔ اس صورت میں پرامن حالات میں سبھی قواعد و ضوابط لاگو ہوں گے، صرف نماز کی رکعات میں قصر ہوگی، اور قصر بھی صرف 3 نمازوں میں، یعنی ظہر کے فرضوں میں 4 کی بجائے 2 رکعات، عصر میں 4 فرضوں کی بجائے 2 رکعات اور عشاء کے 4 فرضوں کی بجائے 2 رکعات فرض ادا کرنے ہوں گے، تاہم عشاء کے وتر پورے یعنی 3 ہی پڑھنے ہوں گے۔ نشے کی حالت میں نماز۔ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، جب تک سمجھنے اور سننے کے قابل نہ ہو جاؤ۔ نشے کی حالتیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک نشہ شراب سے ہوتا ہے، جبکہ دوسری قسم میں بیماری کی حالت میں مریض کو نشہ دے کر بے ہوش کیا جاتا ہے تاکہ اس کی تکلیف کی شدت کم ہو جائے۔ مریض کے جسم کا آپریشن کرنے کے لیے بھی اسے نشہ دے کر بے ہوش کیا جاتا ہے۔ کسی مرض کی وجہ سے بے ہوش ہو جانا یا کوما میں جانا، ان سب حالتوں میں انسان پر نماز کے قواعد و ضوابط لاگو نہیں ہوتے۔ حالت جنگ میں نماز۔ جنگ کی صورت میں بھی نماز کی حالت مختلف ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں اور دشمن کے حملے کا خطرہ ہو تو ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرے اور دوسری جماعت ہتھیار بند ہو کر دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر چکیں تو پہلی جماعت پیچھے ہٹ جائے اور ہتھیار بند ہو کر دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار رہے، اور دوسری جماعت ہتھیار رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، اور جب تم سے خوف یا جنگ دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے اور کروٹ کروٹ سوتے یاد کرو۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد صحابہ کرام کے دور میں بھی رائج رہا، اور اسلامی فوج میں اب بھی رائج ہے۔ آج بھی اگلے مورچوں پر آدھے فوجی پہلے نماز ادا کرتے ہیں اور باقی آدھے بعد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ خوف کی حالت میں نماز۔ خوف کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ بیماری کا خوف، جیسے دور حاضر میں کرونا کے خوف کی وجہ سے اپنی صفوں میں اور نمازیوں میں فاصلہ رکھنے کا کہا گیا تھا، اور مخصوص عمر کے کچھ نمازیوں کو مسجدوں میں آنے سے استثناء دیا گیا۔ ایسے ہی زلزلہ، آندھی اور طوفان کی صورت میں مردوں کے لیے نماز وقت مقررہ پر گھر میں ادا کرنا درست ہو جائے گا۔